الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں اہل بیت اطہار کے مقدس قافلے کا یزید بدبخت کے دربار میں پہنچنا اور وہاں کی کچھ حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے۔ اسیران کربلا اور سرحۂ شہداء جب دمشق کے قریب پہنچے، یزید کو اس کا علم ہوا تو اس نے تمام شہر کو آراستہ کرنے اور اہل شہر کو خوشیاں منانے اور گھروں سے باہر نکل کر تماشا دیکھنے کا حکم دیا۔ تمام اہل شہر خوشیاں منانے لگے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان دنوں بیت المقدس کسی کام کے سلسلہ میں جا رہا تھا۔ جب میں دمشق پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ تمام اہل شہر نئے لباس پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، ڈول بج رہے ہیں، باجے بجائے جا رہے ہیں، عورتیں گھروں سے باہر نکل کر دف بجا رہی ہیں، ہر طرف عید کا سما تھا۔ میں یہ دیکھ کے یہ سوچ میں پڑ گیا کہ کیا وجہ ہے، یہ لوگ اتنی خوشیاں کیوں منا رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ چند لوگ جمع ہو کر خوش ہو کر باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، میں نے جا کے ان کو سلام کیا۔ سلام کرنے کے بعد پوچھا کہ آج تمہاری کوئی علاقائی عید ہے جو سارے شہر کو دلہن کی طرح سجا رکھا ہے؟ کیا آج تمہاری کوئی لوکل عید ہے جو اپنی روایت میں ثقافت میں منا رہے ہو؟ وہ شامی لوگ کہنے لگے بابا جی لگتے آپ اس شہر کے رہنے والے نہیں۔ فرمایا نہیں، میں کسی اور شہر سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے آج ہم اپنے امیر یزید کی فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یزید کو کس پر فتح ہوئی ہے؟ تو وہ بدبخت شامی کہنے لگے کہ انہیں ایک خارجی پر معاذ اللہ فتح ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ وہ شامی کہنے لگے حسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام۔ کہا وہ حسین جو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہزادی رسول، کہنے لگے ہاں بالکل وہی حسین۔ آپ فرماتے جب میں نے یہ سنا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، میں نے رو کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا ظالموں تمہیں شرم اور غیرت نہیں آتی کہ نواسے رسول کو قتل کر کے معاذ اللہ پھر انہیں خارجی بھی کہہ رہے ہو؟ ایک شامی بول کے کہنے لگا بابا جی ذرا آہستہ آواز میں بات کریں، اگر کسی یزید کے حامی نے آپ کی آواز سن لی تو کہیں حسین کی محبت میں آپ کو قتل نہ کر دے۔ آپ جلال میں آ گئے، فرمانے لگے میں موت سے نہیں ڈرتا، میں کریم آقا کا صحابی ہوں، میں نے کئی مرتبہ موت کو قریب سے دیکھا ہے، اور اگر حسین کی محبت میں موت آ جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے کہ مجھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی محبت میں، ان کی الفت میں جام شہادت کہ میں نوش کر لوں، ان کی محبت میں مجھے موت آ جائے، اس سے بڑا اعزاز میرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا ظالموں یہ بتاؤ کہ آل نبی اولاد علی کا مظلوم قافلہ بازار میں کس دروازے سے داخل ہوگا؟ انہوں نے کہا باب الساعہ سے۔ آپ دوڑ کر باب الساعہ پہ گئے، جا کے دیکھا کہ دروازے سے اچانک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور جو نیزے کی نوک پہ سوار ہے بازار میں داخل ہوا۔ آپ دیکھا کہ آپ کی مقدس پیشانی سے امام علی مقام علیہ السلام کی اسی طرح نور نکل رہا تھا کہ جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی سے نور نکلا کرتا تھا۔ آپ نے یہ منظر دیکھا، صحابی رسول نے تو چیخیں نکل گئیں، مدینہ المنورہ کی طرف چہرہ کر کے رو کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دمشق کے بازار میں آئیے اور دیکھیے ان یزیدی ظالموں نے آپ کے نواسے کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کہ آپ کے نواسے کا دڑ مبارک کربلا کی خاک پر بے گور و کفن پڑا ہے اور ان کا سر مبارک نیزے کی نوک پہ چڑھا کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے، اور آپ کی مقدس شہزادیاں آپ کے مقدس نواسیوں کو جو پریشانی کی حالت میں ہیں کس طرح بازاروں میں گھمایا جا رہا ہے۔ اور یہ شامی بغیرت اور بدترین قسم کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علی المرتضی شیر خدا آپ بھی ذرا ملاحظہ کیجیے اپنی بیٹیوں کی حالت، اور غم حسین میں صحابی رسول اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر جیسے سر امام علی مقام آگے گزرا تو بعد میں اہل بیت اطہار کے مقدس بیویوں کا قافلہ وہاں سے گزرا اس دروازے سے۔ صحابی رسول فرماتے میں نے ادب سے نگاہیں جھکا لی، کچاوے گزرنا شروع ہوئے۔ ایک کچاوے پہ میں نے کیا دیکھا کیا سنا، ایک بی بی روتی جاتی ہیں اور مدینہ المنورہ کی طرف چہرہ کر کے عرض کرتی ہیں نانا جان ذرا آ کے دیکھیے
کہ ان یزیدیوں نے آپ کی نواسیوں کو اس طرح قید کر کے یہ لے کر جا رہے ہیں کہ جس طرح یہودی اور عیسائی عورتوں کو قید کر کے لایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں صحابی رسول میں ایک اونٹ کے قریب چلا گیا، میں نے جا کے کہا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے گھر والوں آپ پر اللہ کی رحمتوں برکتوں سلامتی کا نزول ہو۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں جو اتنے ادب سے اتنی محبت سے ہمیں سلام کر رہے ہیں؟ کربلا سے لے کر شام تک کسی نے ہمیں اس طرح سلام نہیں کیا، آپ کون ہیں؟ باقی سارے خوشیاں منا رہے ہیں، آپ ہماری مظلومیت پر آنسو بہا رہے ہیں۔ تو صحابی رسول فرماتے میں نے ان سے کہا بی بی میں آپ کے نانا جان کا صحابی ہوں، سہل بن سعد میرا نام ہے، میں بیت المقدس کسی کام کے سلسلے میں جا رہا تھا، جب میں دمشق پہنچا تو مجھے یہ منظر دیکھنا پڑ گیا۔ وہ بی بی کہنے لگی میں علی المرتضیٰ شیر خدا کی بیٹی ام کلثوم ہوں۔ اے نانا جان کے صحابی ذرا دیکھیے کہ رسول کی امت نے رسول کے گھر والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو نانا جان کو سارے حالات ہمارے جا کے وہاں پہ بتائیے گا۔ پھر جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا بابا جی اے صحابی رسول کہ جس کے پاس امام علی مقام امام حسین کے سر پاک والا نیزہ ہے اسے جا کے کہیے جس کو ذرا آگے لے کے چلا جائے تاکہ لوگ سر حسین کو دیکھیں، ہماری طرف کوئی نہ دیکھے۔ صحابی رسول اس کے پاس گئے، اس کو 1000 درہم دیے، اس کو منت بھی کی جس نیزے کو آگے لے کے چلا جا۔ وہ نیزہ آگے لے کے چلا گیا، لوگوں کا ہجوم رش آگے ہو گیا اور اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیوں کی طرف اب کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ سارے آگے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کے پاس جمع ہو چکے تھے۔ اب جناب بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھ کے ایک بے حیا شامی عورت کہنے لگی دوسری عورتوں سے کہ بہنوں دیکھو یہ باغی کی سب سے بڑی بہن ہے، اور کہنے لگی معاذ اللہ اسے پتھر مارو۔ اب ان عورتوں نے شام کی عورتوں نے جناب ثانیہ زہرا سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو پتھر مارنے شروع کیے۔ آپ نے رو کر جناب غازی عباس علمبردار کے سر انور سے مخاطب ہو کر کہا اے میرے بھائی غازی عباس اگر آج آپ بظاہر زندہ ہوتے تو آپ کی بہن کو اس طرح پتھر نہ لگتے۔ پھر یہ قافلہ یزید کے دربار کے قریب پہنچ گیا، یزید بدبخت کا پیغام آیا اس وقت تک اس قافلے کو میرے دربار میں پیش نہ کیا جائے جب تک میرا حکم نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے ملازموں نوکروں سے کہا کہ جلدی سے دربار کو راستہ اور مزین کر دو، طرح طرح کے قلین بچھا دو، نواب اور رئیس لوگوں کے لیے کرسیاں لگا دو۔ ادھر دربار سج رہا ہے، ادھر میرے کریم آقا کی شہزادیاں اس کے دربار میں جانے کے لیے انتظار میں کھڑی ہیں، قربان جاؤں ان کے صبر و استقلال پر۔ جب اس کا دربار سج گیا تو اس نے حکم دیا کہ معاذ اللہ قیدی میرے دربار میں پیش کیے جائیں۔ یزید بدبخت ایک سونے کی کرسی پہ سونے کا تاج پہن کر سر پہ اور اعلیٰ لباس میں ملبوس نہ شراب کے نشے میں دھت بیٹھا تھا۔ بڑے بڑے رئیس لوگ کرسیوں میں بیٹھے تھے۔ سب سے پہلے اہل بیت اطہار کی مقدس بیبیاں جن کو رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اس کے دربار میں حاضر ہوئیں۔ چھوٹے بچے اور بچیاں درد سے اور یزیدیوں کے ظلم سے سسکیاں بھر رہے تھے۔ ان مقدس قافلے کو یزید کے دربار میں کھلے دالان میں کھڑا کر دیا گیا۔ شمر لعین شمر بدبخت سر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ایک سونے کے تشت میں رکھ کر اوپر کپڑا ڈال کر یزید بدبخت کے دربار میں لے کے آیا۔ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ تن اقدس سے سر مبارک کو جدا ہوئے تقریباً 2 مہینے گزر چکے تھے، لیکن سر مبارک ویسے تر و تازہ تھا، ویسے نور کی لاٹیں چہرہ مبارک سے نکل رہی تھی۔ جب یزید نے دیکھا سر امام علی مقام، شمر سے کہنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ وہ کہنے لگا حسین ابن علی علیہ السلام کا۔ یزید بدبخت دیکھ کے کہنے لگا اب بھی یہ کتنا خوبصورت ہے۔ بدبخت کے پاس ایک چھڑی پڑی تھی، اس نے چھڑی اٹھائی، اس چھڑی کے سر پر چاندی کی پتری لگی ہوئی تھی، اور بدبخت اس چھڑی سے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اس چھڑی کو آپ کے چہرہ مبارک میں مارنے لگا، آپ کے مبارک لبوں پہ مارنے لگا، آپ کے مبارک دندان پہ مارنے لگا، اور ساتھ ساتھ بدبخت اشعار پڑھنے لگا جس کا مفہوم یہ تھا حسین تمہارے نانا جان فخر کرتے تھے کہ ہم نے میدان بدر میں کافروں کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا۔ حسین دیکھ آج تیرا کٹا ہوا سر میرے سامنے ہے، میں نے تجھے قتل کرا کے
میدان بدر میں قتل ہونے والے سب کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے حسد، بغض اور کفر کو ظاہر کر دیا۔ پھر جب اس نے چھڑی ماری امام علی مقام کے چہرے انور پہ، اس مجلس میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی موجود تھے، با اختلاف روایت کہ سمرہ بن جندب یا حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ یزید بدبخت امام علی مقام کے لبوں پہ چھڑی مار رہا ہے، برداشت نہ وہ کر سکے، جلال میں آگے فرمانے کو یزید بدبخت تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرے ہاتھ تباہ ہو جائیں، اپنی چھڑی بدبخت اس مبارک چہرے پہ نہ مار۔ میں نے کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، خدا کی قسم، کہ ان لبوں پہ، ان چہرے، اس مبارک چہرے پہ رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے۔ بدبخت چھڑی نہ مار، چھڑی پیچھے کر لے۔ یزید غصے میں آ گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ غصے میں آ کے کہنے لگا اگر تم صحابی رسول نہ ہوتے میں تمہیں قتل کروا دیتا۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آگے رو کے کہنے لگے بدبخت صحابی رسول کا لحاظ کرتا ہے لیکن نواسے رسول کا کوئی لحاظ نہیں۔ یہ کہہ کے جب صحابی رسول نے کہا تو یزید بدبخت نے اپنی سپاہیوں کو حکم دیا کہ دھکے مار کے بابا جی کو میرے دربار سے باہر نکال دیا جائے۔ ان بدبختوں نے صحابی رسول کو دربار سے باہر نکال دیا۔ اسی مجلس کے اندر کیسر روم کا ایک قاصد جو عیسائی تھا وہ بیٹھا ہوا تھا، یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے یزید سے کہا یزید یہ سر کس کا ہے جس پر تم چھڑیاں مار رہے ہو؟ یزید کہنے لگا ایک باغی کا، کہنے لگا یہ اس کا سر ہے کہ جو میرے مقابلے میں خلیفہ بننا چاہتا تھا، جو میرے تخت حکومت کو الٹ کر خود امیر بننا چاہتا تھا۔ جب اس نے یہ بات کہی تو جو سفیر تھا کیسر روم کا قاصد تھا، سفیر تھا، وہ کافی دیر تک امام علی مقام کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہا۔ دیکھنے کے بعد پھر اس نے یزید کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ کہنے لگا یزید خبیث، اگر میں ایک بات کہوں تو ناراض نہ ہونا کہ اس کا چہرہ باغیوں والا نہیں بلکہ سرداروں والا لگ رہا ہے، اور بدبخت تیرا چہرہ باغیوں والا لگتا ہے۔ جب وہ سفیر نے یہ بات کہی اس کو غصہ تو بڑا چڑھا لیکن کچھ کہہ نہ سکا۔ وہ سفیر کہنے لگا اس کی والد کا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا علی المرتضی شیر خدا۔ وہ کہنے لگا اس کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہنے لگا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کیسر روم کے سفیر کی، رو کے کہنے لگا پھر کیوں نہیں کہتے ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے؟ وہ غصے میں آ گیا، یزید کو مخاطب کر کے بدبخت تو بے ایمان، تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کر کے ان کا سر ان کے در سے جدا کر کے پھر اپنی چھڑی سے سر کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ وہ کیسر روم کا قاصد کہنے لگا میں ایک مذہب میں ایک عیسائی ہوں، ہمارے پاس ایک علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے قدموں کے کھر پڑے ہیں، ہم اس کی آج بھی ایک مدت گزر جانے کے بعد اتنی عزت کرتے ہیں جتنی تم اپنے کعبے کی کرتے ہو، ہمارے ساتھ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس نال کی عزت و احترام کرتے ہیں، لیکن بدبختو تم نے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر دیا۔ لعنت ہے تمہارے کردار پر، لعنت ہے تمہارے عمل پر اور تمہاری حکومت پر۔ یہ کہا اور کہہ کر جب اس نے کہا تو یزید بدبخت پھر بولا، کہنے لگا اگر تم کیسر روم کے قاصد نہ ہوتے تو تمہاری میں گردن اڑا دیتا۔ وہ یہ کہہ کے اس کے دربار سے اٹھ کے چلے گئے کہ بدبخت کیسر روم کے قاصد کا خیال کرتا ہے، نبی کے نواسے کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی احساس نہیں، یہ کہہ کے وہاں سے اٹھ کے وہ بھی چلے گئے۔ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کرا کے اس نے بہت بڑا مار کا سر کر لیا ہے، اب اس کے جبر مسلسل کے سامنے کوئی دیوار بن کر کھڑا نہیں ہوگا، اور اب دین میں تحریف کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، دین میں تحریف کرنے میں وہ آزاد ہوگا۔ لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی ہے اور حسینیت بظاہر ہار کر بھی جیت گئی ہے، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے تن پرست یزید ادھر، تیرے من پرست شہید ادھر، وہ جیے ہوئے بھی مرے ہوئے، یہ مرے ہوئے بھی جیے ہوئے، وہ جی کر بھی مر گئے، ان کے نام مٹ گئے، لیکن حسین علیہ السلام بظاہری طور پر شہادت کا اور دنیا سے بظاہری طور پر دنیا سے چلے گئے، تشریف لے گئے اور شہادت کا اعلیٰ مقام حاصل کر لیا، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن قیامت تک ہر بچے کی، ہر بڑے کی زبان پر
میرے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا نام رہے گا، ان کی تعظیم، ان کی توقیر قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو باقی رکھ دیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس کے بعد سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جو خطبہ یزید بدبخت کے دربار میں دیا، اور امام زین العابدین امام سجاد کی جو گفتگو یزید کے ساتھ ہوئی اور اس کے بیٹے کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ اللہ کریم ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کی محبت میں ہم سب کو جینا اور مرنا نصیب فرمائے، ان کی محبت ہمیشہ، ان کی محبت پہ ہمیں قائم اور دائم رہنے کی، اور ان کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔